اور اسی زبان سے اگر تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ رب العزت تمہارے نام اعمال میں نیکیاں بھر دے گا، لیکن اس کے بدلے میں ہم کیا گاتے ہیں؟ گانا گاتے ہیں، اسی زبان سے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جسم کے اندر جتنے سارے اعضاء ہیں، جسم کے اندر جتنے سارے اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، پیٹھ، پیٹ، ناک، سر، یہ جتنے سارے اعضاء ہیں، یہ لوگ سورج نکلنے سے پہلے زبان سے التماس کرتے ہیں، زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھنا تم کنٹرول میں رہنا، تم حفاظت میں رہنا، کیونکہ تیری وجہ سے ہم پٹے جاتے ہیں اور تیری وجہ سے ہم ناخوش رہتے ہیں۔ اب اندازہ کر کے دیکھ لیجیے، جو بدخلق آدمی ہوتے ہیں، بس زبان ہوتے ہیں، وہ چوراہوں پہ جاتے ہیں، اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں، جو بھی منہ کے اندر آیا، جو بھی زبان کے اندر آیا بولنا چالو کر دیتے ہیں۔ لوگ ان کو لاٹھیوں سے مارنا چالو کر دیتے ہیں، گھوسوں سے مارنا چالو کر دیتے ہیں۔ ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ یہ زبان ہے جو انسان کو لڈو اور پیڑے کھلاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو ذلت و رسوا کر دیتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے لوگ بہت سارے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ زبان کا استعمال کرو، صحیح استعمال کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی تم اس زبان کا صحیح استعمال کرو گے، جب بھی تم اس زبان سے صحیح بات بولو گے، رب العزت تمہارے عمل کی اصلاح فرمائے گا، تمہارے ایمان کو مستحکم اور مضبوط بنائے گا، اور اس کے بدلے میں رب العزت تمہاری معاشی کو، تمہاری گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو رب العزت معاف کر دے رہا ہے۔ اس سے بہتر فارمولہ، اس سے بہتر نیکی ہمیں اور آپ کو کیا مل سکتی ہے میرے بھائیوں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عائشہ؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایت موجود اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی عائشہ کی زبان سے میرے بھائیوں ایک ایسی بات نکل جاتی ہے، میری ماں اور بہنوں، اگر تم میری آواز سن رہی تو سنو، تم بھی ایک دوسرے کی بہت غیبتیں کرتی ہو۔ جہاں دو عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، آپ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ صرف اپنی نند کی، اپنی ساس کی برائی کے علاوہ دوسری بات نہیں بتاتی۔ نہ جانے، اللہ جانے، انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ختم ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش سے لڑائی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جانے ساس اور بہو کے لفڑے اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ تماشا دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ جبکہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت کا، ایک لڑکی کا جب اصل ماں باپ چھوٹتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنے گھر آتی ہے تو دوسرے ماں باپ مل جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ساس اور سسر کو باپ مانے گی، اپنے ساس کو ماں مانے گی، اپنے باپ کو حقیقی باپ مانے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے باپ کو اپنا باپ مانے گی، اپنی ساس کو اپنی ساس، اپنی ماں مانے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت جنت میں جائے گی۔ نہ جانے کہاں کی دشمنی ہے، کس دن سے دشمنی چلی آ رہی ہے، یہ کبھی گھر سے ختم ہونے والے ہی نہیں ہے۔ لوگ اچھی بیوی تلاش کر کے لاتے ہیں، اچھی بہو تلاش کر کے لاتے ہیں کہ ہمارے گھر کو، کہ ماحول کو چینج کر دے گی، بدل دے گی، لیکن آنے کے بعد گھر اور جہنم بن جاتا ہے۔ لوگ پڑھی لکھی خاص کر کے لاتے ہیں، جو نسوہ کی پڑھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ اور 8-9 بجے اٹھتی ہیں صبح کے وقت، فجر بھی غائب، نماز بھی غائب۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں ایسے بہو کو نہ تلاش کیا کرو، نیک اور دیندار لڑکی کو تلاش کیا کرو جو آنے کے بعد تمہارے گھر کو روشن کر دے، تمہارے بچوں کی صحیح تربیت کرے، تمہیں اپنا باپ سمجھے، تمہاری بیوی کو اپنی ماں سمجھے۔ ایسی بہو کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، پیسوں کے پیچھے مت بھاگو، جہیز کے پیچھے نہ بھاگو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی عائشہ کی زبان سے ایک ایسی بات نکل جاتی ہے میرے بھائیوں، ایک ایسا جملہ نکل جاتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ چونکہ حضرت صفیہ چھوٹی قد کی تھی، ان کا دل تھوڑا چھوٹا تھا، کسی بات میں تو میں ہو جاتی ہے، چونکہ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، کسی بات میں تھوڑا سا ہو گیا، بات میں تکرار پیدا ہو گیا، تو اما عائشہ کی زبان سے نکل گیا نٹنی،
حضرت صفیہ کے تعلق سے نٹنی نکل گیا کہ یا رسول اللہ دیکھیے نٹنی آ رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کلامی کے اس جملے کو سنا تو آپ کی آنکھیں مارے غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئی. ایسا لگتا تھا کسی نے آپ کی آنکھوں میں انار کے جوس ڈال دیا ہو، لال لال ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ ادھر ہو، جانتی ہو تم کون سی بات تم نے بولی ہے؟ اگر تمہاری اس تلخ کلامی کو، سخت جملے کو، اس کڑوی بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے، اس بات کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو تمہارے اس تلخ کلامی کی وجہ سے، سخت جملے کی وجہ سے، اس کڑوی بات کی وجہ سے پورا کا پورا سمندر کا پانی کالا ہو جائے گا. جاؤ اٹھو، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگو. یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے. آج ہمارے سماج کے اندر بھی ایسے عیب دار لوگ موجود ہیں جو پیروں سے چل نہیں سکتے، ہاں ایک ہاتھ کے وہ لولے ہیں، آنکھ کے نابینا ہیں،